انسانی تاریخ کے صفحات پر اگر خون کے رنگ کو جمع کیا جائے تو سب سے گہرا رنگ کسی مذہبی جنگ کا نہیں بلکہ سیکولر انسان کی خود ساختہ فتوحات کا ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جسے جدید دنیا عقل و آزادی کا دور کہتی ہے، مگر حقیقت میں یہی وہ صدیوں کا تسلسل ہے جس نے انسانیت کو اپنی ہی ایجاد کردہ نظریات کے نیچے دفن کر دیا۔ یہ وہ فریب ہے جسے انسان نے خود اپنے ہاتھوں سے تراشا کہ مذہب کے بغیر امن آئے گا اور خدا کے بغیر انسان بہتر بن جائے گا، مگر یہ فریب تاریخ کے سب سے بڑے خون میں تبدیل ہو گیا۔ سیکولرزم نے امن نہیں دیا بلکہ اس نے جنگ کو نظریے کی شکل دے دی۔ مذہب کی جنگیں ختم ہوئیں تو نظریات نے انسان کو نوچنا شروع کر دیا۔ سیکولر دنیا نے یہ اعلان کیا کہ وہ عقل، سائنس اور آزادی کی بنیاد پر ایک پرامن عالمی نظام قائم کرے گی، مگر پچھلے 500 برسوں میں جو کچھ ہوا وہ ایک مسلسل المیہ ہے۔ سلطنتوں کا ابھار، نو آبادیاتی لوٹ، صنعتی قتل عام، عالمی جنگیں اور نظریاتی خون ریزیاں، سب کچھ انسان کے ہاتھوں، انسان کے خلاف۔ یہ ہے سیکولر دور امن کا فریب۔ سیکولر ایج عام طور پہ اس دور کو کہا جاتا ہے جس میں مذہب کو ایک ذاتی معاملہ بنا دیا گیا اور پبلک پالیسی، سیاست یہ عام طور پہ سیکولر اور الہادی پرنسپلز پہ چلنا شروع ہوئی۔ مورخین کوئی آپ کو کلیئر ڈیٹ تو نہیں دے سکتے کہ یہ ڈیمارکیشن ہے اس کے بعد سیکولر ایج سٹارٹ ہوتی ہے، لیکن جنرلی اسپیکنگ یہ کہنا سیف ہے کہ انقلاب فرانس کے بعد ہم نے ایک پروگریسو انکلائن دیکھا سیکولرزم کا، اور مذہب کو ہم نے دیکھا ڈکلائن ہوتے ہوئے۔ کچھ مورخین کے مطابق یہ اس سے پہلے بھی عرصہ جاتا ہے، بٹ جنرلی اسپیکنگ ہم انقلاب فرانس آن ورڈز جتنی ہم جو ڈیولپمنٹ دیکھتے ہیں وہ ہے۔ اس عرصے میں جتنا انسانیت کا خون بہایا گیا ہے، کسی بھی لائک فار لائک اتنے عرصے میں کبھی بھی انسانیت کا اتنا خون نہیں بہایا گیا۔ ملکوں کے ملک برباد کر دیے گئے، قبیلوں کے قبیلے اجاڑ دیے گئے۔ اٹس دا پاور اینڈ گریڈ، اور اس کے بعد چونکہ وہ قتل و خون کرنے والے ہی نئے آقا تھے، تو جو تاریخ انہوں نے بتائی وہ تاریخ یہ نہیں تھی کہ ہم آپ پہ کیوں ظلم کر رہے ہیں، بلکہ وہ تاریخ یہ تھی کہ آپ کا مذہب کیوں غلط ہے۔ نتیجتاً آج پاکستان میں، پاکستان کے علاوہ اور بہت سے ممالک میں بہت سے ہمارے سیکولرز اسی احساس کمتری میں زندگی گزار رہے ہیں کہ آپ کا مذہب غلط ہے، اس وجہ سے آپ ترقی نہیں کر رہے۔ 15ویں صدی کے بعد یورپ نے جب مذہب کے سائے سے نکل کر روشنی کا دعویٰ کیا تو اس وقت ظلم کا ایک نیا سورج طلوع ہوا، نو آبادیاتی نظام۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مغربی طاقتوں نے خدا کے نام کو تو چھوڑ دیا مگر زمین پر خدا کے بننے کی جستجو شروع کر دی۔ امریکہ کے مقامی باشندوں پر جب یورپی طاقتوں کے بیڑے اترے تو ان کے ساتھ صرف توپیں ہی نہیں آئیں، لالچ، تکبر اور بے رحم منطق بھی ساتھ تھی۔ صرف ایک صدی میں تقریباً 50 سے 60 ملین انسان مٹا دیے گئے، پورے بر اعظم کی روح خاموش ہو گئی۔ یہ قتل مذہب کے نام پر نہیں تھے، یہ قتل تجارت، سونا، زمین اور اقتدار کے نام پر تھے۔ یہی ہے سیکولر ضمیر کی اصل تصویر۔ ساؤتھ امریکاز میں جس بے رحمی کے ساتھ قتل عام کیا گیا، تقریباً 90% کے لگ بھگ وہاں کی جو پاپولیشن ہے اس کو ختم کر دیا گیا ڈائریکٹ جنگوں کے ذریعے، یا وہاں پہ آرٹیفیشل طریقے سے بیماریاں پیدا کر کے اور ان کو پھیلا کے۔ یہ ظلم کا سلسلہ اتنا زیادہ تھا کہ آپ اس کا اندازہ کریں کہ پوری دنیا کا ٹمپریچر ریڈیوس ہو گیا تھا اس ظلم کی وجہ سے، یعنی کہ جب لوگ کھیتوں میں کام نہیں کر سکتے تھے اس لیے کہ وہ مارے جا چکے تھے، تو جو اوور گروتھ ہوئی ہے وہاں پہ ان اٹینڈڈ جو زمینیں تھیں وہاں پہ جھاڑیاں اور جو یہ خضرو پودے اور اتنے زیادہ انہوں نے اتنا کاربن ڈائی آکسائڈ سک اپ کر لیا تھا فضا سے کہ پوری دنیا کا ٹمپریچر اس سے کم ہوا۔ حد یہ ہے کہ یورپ میں بھی اس کا اثر نظر آنا شروع ہو گیا، دریائے ٹیمز جو ہے وہ فریز ہونا شروع ہو گیا، اس کو لٹل آئس ایج بھی کہتے ہیں، اور اس کی وجہ کہ وہ بڑے پیمانے پہ جو ملینز کے حساب سے انسانوں کا قتل کیا گیا، ان کو مارا گیا، یہ اس کی وجہ بنی کہ وہاں پہ جو ظلم تو ہوئے لیکن آپ اندازہ کریں کہ اس کا سکیل کیا تھا، کہ اٹ واز سم تھنگ دیٹ ایکچولی ڈراپڈ دی گلوبل ٹیمپریچر۔ افریقہ کے ساحلوں سے انسان کی خرید و فروخت کا بازار گرم ہوا، غلامی کا وہ نیٹ ورک جسے یورپ نے سائنس، جہاز رانی اور حساب کے نام پر منظم کیا، اس میں 10 سے 15 ملین افریقی انسان بیچ دیے گئے، ہزاروں میل کے سفر میں لاکھوں جانیں ضائع ہوئیں۔
ان کی قبریں سمندر کے نیچے ہیں اور ان کی آہیں آج تک سمندری ہواؤں میں سنائی دیتی ہیں۔ برصغیر میں برطانوی راج نے مذہب نہیں منڈیوں کو خدا بنایا۔ جب عقل و ترقی کے نام پر ریلوے، قانون اور نظم لائے گئے تو ان کے پیچھے بھوک، ننگ اور موت بھی آئی۔ 19ویں صدی کے آخر سے 20ویں صدی کے آغاز تک صرف ہندوستان میں کروڑوں انسان بھوک سے مر گئے۔ وہ بھوک جو فطرت نے نہیں پالیسیوں نے پیدا کی۔ آپ نے جو کہانیاں سنی ہوں گی کہ انڈینز اینڈ ڈاگز آر ناٹ الاؤڈ، یہ تو پاپولر چیزیں ہیں جو کہ اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہیں کہ اتنا ظلم تھا، لیکن جس سے زیادہ بڑا ظلم تھا وہ عام طور پہ ہمارے اسکولوں کالجوں میں نہیں پڑھایا جاتا۔ آئی ڈونٹ نو وائی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صرف بنگال فیمن 30 لاکھ لوگوں کو بھوک سے مار دیا گیا۔ امیجن، یہ صرف ہم بنگال کی بات کر رہے ہیں، اس سے زیادہ تعداد ہے اور علاقوں کو اگر اکٹھا کیا جائے۔ اور یہ جو تاج برطانیہ ہے یہ ان کا کریٹ کیا ہوا ایک ظلم تھا کہ ان کی پالیسیز تھی کہ ہم نے چیزوں کو اب اس طرح سے مینیج کرنا ہے، ریشننگ کرنی ہے اینڈ سو فورتھ۔ اب امیجن کریں کہ ہم سیکولر جتنا مرضی کہ وہ جیو اور جینو دو کی پالیسی ہے، دس طرح دی ادھر اس طرح کی چیزیں، لیکن جسٹ امیجن فار اے منٹ کہ ایک ماں جو اپنے بچے کو بلکتے ہوئے، بھوک سے بلکتے ہوئے دیکھ رہی ہے اور اتنی خود کمزور ہو چکی ہے کہ وہ اٹھ کے اس کے لیے کچھ کر نہیں سکتی بیکاز آف 2 ریزنس، کہ ایک تو وہ خود اتنی کمزور ہے کہ حرکت نہیں کر سکتی، اور دوسرے یہ کہ اٹھ کے کرے بھی کیا، کون سی کھانے پینے کی چیز ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے دن وہ ماں اور بچہ وہ دونوں ہی مر چکے ہوتے ہیں۔ ناؤ امیجن کہ یہ گلی گلی محلے محلے میں ہو رہا ہے۔ ناؤ امیجن 30 لاکھ ایسے ہی لوگ مر گئے ہیں بھوک سے۔ بائی آل مینز گلوریفائی سیکولرزم، جیو اور جینے دو، لیکن یہ وہ تاریخ کی چپیڑیں ہیں جسے سیکولرزم کا منہ ایسے ہی لال ہے جیسے سیکولرزم کا بہایا ہوا خون اس نے گلی اور محلوں کو لال کیا تھا۔ برطانوی دور میں ہندوستان میں قحط قدرتی نہیں تھے، سیاسی تھے۔ یہ وہ سیکولر پالیسی تھی جس نے اناج کو منڈیوں کے نرخوں میں بند کیا اور انسانوں کو بھوک کے سمندر میں ڈبو دیا۔ یہ وہی سیکولر طاقتیں تھیں جو ترقی کے نام پر افریقہ، ایشیا اور لاطینی امریکہ کو لوٹتی رہیں۔ انہی کے ہاتھوں کانگو میں 1 کروڑ انسان مارے گئے۔ فرانس نے الجزائر میں لاکھوں کا خون بہایا، اور ہر جگہ خدا کے نام پر نہیں، ترقی کے نام پر۔ پھر 20ویں صدی آئی جسے سیکولرزم نے اپنی عقل کی انتہا کہا۔ یہ صدی انسانی تہذیب کے 2 سب سے بڑے قتل خانوں کی گواہ بنی۔ پہلی عالمی جنگ، وہ جنگ جس کا کوئی مذہبی سبب نہیں تھا۔ قوم پرستی، صنعت، طاقت اور انا کے ٹکراؤ نے دنیا کو ایک آگ میں جھونک دیا۔ 2 کروڑ کے قریب انسان مارے گئے۔ یورپ جو خود کو انسانیت کا علم بردار کہتا تھا، اپنی ہی ایجاد کردہ مشینوں سے انسانوں کو کاٹنے لگا۔ یہ وہ جنگ تھی جہاں ایمان نہیں مرا، انسانیت مری، اور قاتل کسی مذہب کے نہیں، ترقی کے نام پر تھے۔ اور پھر دوسری عالمی جنگ آئی، تاریخ کی سب سے بڑی سیکولر جنگ۔ دوسری جنگ عظیم کو کئی طرح سے گلوریفائی کیا جاتا ہے، یہ ہیروز کی جنگ تھی، دس طرح دی ادھر، یا شور، لیکن لیٹ اس ناٹ فارگیٹ کہ اس میں 3 طاقتیں ایک دوسرے کے خلاف کھڑی ہوئی تھیں، جس میں فیشسٹ تھے، کمیونسٹ تھے اور لبرل تھے۔ یہ تینوں ہی سیکولر تھے۔ جو فیشسٹ تھے، مسولینی وغیرہ، وہ اٹلی کو اس پرانے جو روم کا ایک بڑا گلوریس پاسٹ جسے وہ سمجھتے تھے، وہ اس کو ریوائیو کرنا چاہ رہا تھا۔ ہٹلر ایک سپیریئر ریس، جو کہ سیکولر ایتھیسٹک آئیڈیا تھا بائی دا وے، یوجینکس اور سوشل ڈارونزم سے انسپائرڈ تھا، وہ اس کی بیس پہ ایک سپریم جنریشن کریٹ کرنا چاہ رہا تھا، اور اپنے انٹرسٹ تھے برطانیہ کے، جو ہٹلر کے بڑے سپورٹر تھے بائی دا وے۔ ہٹلر اگر شروع میں غلط جگہ پہ حملہ نہ کر دیتا جو ان کے خیال میں غلط تھا، تو یہ تو بڑے اس کے سپورٹر تھے، ان کا تو آپس میں بڑا پیکٹ بھی ہوا تھا۔ لیکن جب یہ جنگیں ہوئیں تو یہ 3 سیکولر ملک تھے، طاقتیں تھی آئی شوڈ سے، کہ جو ایک دوسرے پہ تو ٹوٹ پڑے، نو ڈاؤٹ، لیکن دنیا میں، پوری دنیا میں جس لیول پہ انسانیت کا قتل و خون ہوا، یہ انپریسیڈنٹڈ ہے۔ کسی ایک سنگل جنگ میں کبھی دنیا کی تاریخ میں انسانوں کا اتنے بڑے لیول پہ قتل نہیں ہوا۔ یہ خون بھرا صحرا بھی
سیکولرزم کے سر پہ سجا ہے۔ ہٹلر، اسٹالن، چرچل، روزویلٹ، سب سیکولر طاقتوں کے نمائندے۔ نتیجہ 70 سے 85 ملین انسانی جانوروں کا خاتمہ، ہزاروں شہر مٹی ہو گئے، کروڑوں لوگ بھوک اور بمباری سے مر گئے۔ یہ جنگ خدا کے نام پر نہیں تھی، بلکہ انسان کے غرور اور نظریے کے نام پر تھی۔ فاشزم، کمیونزم اور لبرلزم، تین چہرے، ایک مرض، طاقت کی پوجا۔ ہٹلر کا نازیزم ایک نسلی خدا تراش رہا تھا، اسٹالن کا کمیونزم خدا کو مٹا کر انسان کو رب بنا رہا تھا، اور لبرل دنیا اپنے سرمایہ کو نجات دہندہ قرار دے رہی تھی۔ ان تینوں نے مل کر انسانیت کا جنازہ نکال دیا۔ جنگ ختم ہوئی مگر نظریے باقی رہے۔ دنیا دو بلاکس میں بٹ گئی، کمیونسٹ اور سرمایہ دار، دونوں سیکولر، دونوں طاقت کے بھوکے۔ کوریا میں 3 ملین جانیں گئیں، ویتنام میں مزید 3 ملین۔ یہ جنگیں مذہب کی نہیں تھیں بلکہ نظام کی برتری کے لیے لڑی گئیں۔ سرد جنگ دراصل گرم خون کی داستان تھی۔ جہاں خدا غائب تھا وہاں نظریہ خدا بن گیا تھا۔ سوویت یونین نے افغانستان میں داخل ہو کر اسلام کے خلاف نہیں بلکہ اپنے خوف کے خلاف جنگ لڑی، مگر قتل وہی ہوا، 1 سے 2 ملین افغان شہید، لاکھوں در بدر۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سیکولرزم نے کھلے عام ثابت کر دیا کہ وہ امن نہیں، قبضہ چاہتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں یہ جو 3 سیکولر طاقتیں تھیں، ان میں سے ایک کو شکست ہو گئی، یعنی کہ فیشسٹس کو، جس میں مسولینی ہے، ہٹلر ہے، لیکن اس کے بعد یہ جو 2 سیکولر طاقتیں تھیں، چونکہ یہ سارے کا سارے یہ جنگ تھی ہی طاقت اور اقتدار کے لیے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ اب یہ دونوں مل کے کچھ اچھا کام کرنا شروع کر دیں، بلکہ اب ان دونوں کی آپس میں چپکش ایک سٹارٹ ہوتی ہے، اور 1945 میں سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ جنگ کے فوراً بعد امریکہ دنیا پہ قبضہ کرنے کے لیے اپنے نئے طریقے بناتا ہے، بریٹن ووڈز سسٹم وہ بناتا ہے جس میں وہ IMF اور ورلڈ بینک اس طرح کے ادارے بناتا ہے۔ سوویتس جو ہیں وہ فوری طور پہ اپنی ایکسپینشن سٹارٹ کر دیتے ہیں، آدھے جرمنی پہ انہوں نے قبضہ کر لیا، برلن وغیرہ میں آگے دیوار بنا لی، اور کئی علاقے ہیں وہاں پہ جا کے انہوں نے قبضے کرنے شروع کیے۔ سوویتس نے امریکہ کے اندر شروع کی اپنی جو پالیسی ہے اس کی بیوروکریسی میں شامل کرنے کی، اس کو پھر جوزف میکارتھی کے میکارتھیزم کے ذریعے بڑے رuthless طریقے سے نکالا گیا، لیکن آپ کہہ سکتے ہیں وہ نان وائلنٹ تھی۔ جو اس کا وائلنٹ پارٹ ہے اس میں آپ کو ملے گا دی جکارتا میتھڈ فار ایگزامپل، جس میں ملینز کے حساب سے کمیونسٹ کو لبرل امریکہ نے مار دیا، اور اسی میتھڈ کو پھر ساؤتھ امریکہ میں لے کے گئے۔ بالکل ایسے ہی جہاں سوویتس کا ہاتھ پڑا، انہوں نے لبرلز کا ایسے ہی قتل عام کیا۔ اگین مائنڈ یو، یہ دونوں ہی سیکولر تھے، اور یہ ویتنام کی جنگ ہم کہتے ہیں بڑی زبردست جنگ ہوئی تھی، وہ یہ لبرل سیکولرز اور کمیونسٹ سیکولرز کی جنگ تھی۔ جو کورین جنگ ہے وہ بھی انہی کی تھی۔ اب مختلف اعداد و شمار کے مطابق دوسری جنگ عظیم کے بعد ان لوگوں نے رائٹ ٹو 1991 کی اگر ہم بات کریں تو 1 کروڑ سے زیادہ انسانی جانیں گئی ہیں صرف ان سیکولر طاقتوں کے اقتدار کی ہوس اور طاقت کے نشے کی وجہ سے۔ اسی دوران مشرق وسطیٰ میں سیکولر عامر پیدا ہوئے، ناصر، حافظ الاسد، صدام حسین، رضا شاہ پہلوی۔ ان سب نے مذہب کو دبایا، قوم کو جھوٹے وقار سے بہکایا اور اپنے عوام کے خون سے تخت بچائے۔ صرف عراق میں 1 لاکھ کرد مارے گئے۔ شام کے شہر حماہ میں 20,000 لاشیں ایک ہی دن میں گریں۔ یہ سب سیکولر حکمران تھے جنہوں نے امن کو اپنی بندوق کے نیچے دفن کیا۔ یہ حصہ بڑا اہم ہے، اس لیے کہ عام طور پہ ہمارا دیسی سیکولر بتاتا ہے کہ دیکھو یار صدام کتنا برا آدمی تھا، اور بشار الاسد اور یہ وہ سارے کتنے غلط کرنے لوگوں نے کام کیے، شور، لیکن بددیانتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ اس کو کوئی اسلام پھیلانے کی ایفرٹ کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ دیکھو یہ کتنے ظالم لوگ تھے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں ہی باعث پارٹی کے تھے، جو کہ ایک کمیونسٹ پارٹی تھی، سوشلسٹ پارٹی تھی۔ عربوں کے اندر یہ نظریہ یہ ڈالا گیا، یہ سب ورژن کا ایک بڑا ایک کلاسیکل اگزامپل ہے کہ KGB وغیرہ نے اپنے 80% بجٹ اپنے نظریے کو پروموٹ کرنے کے لیے ان ملکوں میں بھیجے، اور وہ نظریہ اپنا انسٹل کیا ان لوگوں میں، اور اس کے بعد پھر جو قتل عام ہوا وہ ان کی سیکولر حکومتوں کے لیے تھا، جو صدام نے کیا، جو اس نے رضا شاہ پہلوی نے کیا، عورتوں کے حجاب پہ پابندی لگانا، قتل عام کرنا لوگوں کا۔ اچھا، وہ مزے کی بات ہے کہ جو پہلوی ہے وہ کمیونسٹ نہیں ہے، لیکن یہ سیکولرزم کا خاصہ ہے کہ آپ سیکولر ہوں اور کسی اسلامی ملک میں آپ سیکولرزم لے کے آنا چاہتے ہوں تو آپ
سوشلسٹ ہوں، کمیونسٹ ہوں، یہ بشار الاسد یا صدام کی طرح، یا آپ رضا شاہ پہلوی کی طرح ان کے خلاف ہوں، لیکن چونکہ آپ سیکولر ہیں تو یہ انف ہے کہ آپ ظلم ضرور کریں گے، اور ایسا ہی ہمیں نظر آیا۔ تو جتنے بھی مسلمان ملکوں میں سیکولرزم لے کے آئے یہ اپنے اپنے طریقے سے، وہاں پہ ہم نے تباہی دیکھی۔ جو ترکی میں ہم نے دیکھا، مصطفیٰ کمال نے کیا، اذانوں پہ پابندی۔ اور اگین میں یہ چیزیں اس لیے آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں کہ یہ سیکولرز ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ جیو اور جینے دو والے لوگ ہیں، یہ پروگریسو ہیں، یہ فارورڈ تھنکنگ ہے، یہ دنیا میں امن کی بات کرتے ہیں۔ ترکی میں کون سا امن تھا؟ آپ اپنا مذہب پریکٹس نہیں کر سکتے۔ سینٹرل ایشیا میں کون سا امن تھا؟ آپ اپنا مذہب پریکٹس نہیں کر سکتے۔ ایران میں کون سا امن تھا؟ آپ سر پہ دوپٹہ نہیں لے سکتی اگر آپ عورت ہیں تو، حجاب نہیں کر سکتی۔ یہ کیا امن ہے؟ ٹائم اینڈ اگین ہمیں ایک ہی پیٹرن نظر آتا ہے۔ اور بشار الاسد اور وہ صدام وغیرہ کی ایگزامپل سب کو پتہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے مسلک کے اعتبار سے مخالف ہیں، لیکن کس چیز پہ اکٹھے ہیں؟ اپنی اپنی سیکولر طاقتوں کو بچانے کے لیے۔ اور جب انہوں نے سیکولرائزیشن کی پالیسی کو اڈاپٹ کیا تو اس کا نتیجہ ساری دنیا نے دیکھا۔ اب آتے ہیں ان نظریاتی حکومتوں کی طرف جنہوں نے باقاعدہ خدا کے وجود سے انکار کیا، یعنی وہ ریاستیں جو سائنسی سوشلزم کے نام پر انسان کو مٹی سے زیادہ کچھ نہ سمجھتی تھیں۔ سوویت یونین میں اسٹالن کے ہاتھوں 20 ملین انسان مارے گئے۔ پھانسیوں، قحط، جبری مشقت اور صفائی کے نام پر پوری قوم کا لہو بہایا گیا۔ چین میں ماؤ زے تنگ کے گریٹ لیپ فارورڈ نے تقریباً 65 ملین انسانوں کو نگل لیا۔ یہ وہ بھوک تھی جو زمین نے نہیں، نظریے نے پیدا کی۔ کمبوڈیا میں پول پوٹ کے ہاتھوں 2 ملین افراد مارے گئے۔ شمالی کوریا میں لاکھوں انسان عقیدے، رائے یا محض شک کی بنیاد پر ختم کر دیے گئے۔ سیکولرز میں بڑا مشکل ہے کہ لبرل سیکولر زیادہ ظالم ہوتے ہیں یا جو سوشلسٹ سیکولر ہیں یہ زیادہ ظالم ہوتے ہیں۔ اٹس اے ویری ٹف کانٹیسٹ، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ جس روتھ لیس اور ڈائریکٹ طریقے سے سوشلسٹ سیکولرز نے دنیا پہ ظلم کیا ہے، شاید لبرلز اس کا مقابلہ نہ کر سکیں۔ انہوں نے انڈائریکٹ طریقے سے بہت کیا ہے، لاکھوں بچے انہوں نے مار دیے۔ ایران میں، عراق میں صرف دوائیوں پہ پابندی لگی ہوئی ہے کہ وہ نہیں جا سکتے۔ کینسر کا اسینشیل ایکوپمنٹ ہے، وہاں پہ نہیں جانے دیا۔ اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے لاکھوں کی تعداد میں بچے ہیں دونوں ملکوں میں، ان کی شہادتیں ہو گئیں۔ لبرلز اس طرح سے انڈائریکٹ تھی۔ لیکن یہ جو ظالم اور بھیڑیے جانور ہیں جو ہم نے تاریخ میں دیکھے، اسٹالن اور لینن جیسے، کہ یہ تو یہاں سے انسان کو پکڑنا، قتل عام، ہولڈو مور، لاکھوں کے حساب سے بندہ انہوں نے مار دیا بھوک سے۔ قازقستان جسے قازق فیمن کو 15 لاکھ کے لگ بندہ بھوک سے۔ یار بھوک سے آپ کیسے انسان کو مار سکتے ہیں؟ قتل کر دینا کسی کو بری بات ہے، لیکن ایٹ لیسٹ آپ کہتے ہیں کہ ایک مومنٹری ایک چیز ہے اس کے اندر، اس بندے کو جو اس نے درد وہ فیل کیا اس وقت، اس نے فیل کیا، اس کے بعد وہ مر گیا، وچ از بیڈ انف۔ لیکن قطرہ قطرہ انسان کو مارنا، بھوک سے مارنا، اس کے بچے سامنے مر رہے ہیں۔ امیجن کریں ان فیملیز کا جن کے 4 بچے ہیں، 5 بچے ہیں، اور ہسبینڈ باہر گیا ہوا ہے کچھ بھی کھانے پینے کا ڈھونڈنے کے لیے، تھکے قدموں سے واپس آتا ہے تو بیوی بتاتی ہے کہ آج ایک بچہ اور بھوک سے مر گیا ہے۔ یہ وہ بغیرت اور لعنتی نظریہ تھا جو انسانیت پہ امپوز ہوا، اور آج بھی پاکستان میں اس طرح کی ایک بغیرت سوچ پائی جاتی ہے۔ سوری I'm losing my composure here، but میں ان ماؤں کے بارے میں سوچتا ہوں، ان بچوں کے بارے میں سوچتا ہوں، اور پھر اسی بغیرتی کو پاکستان میں جب میں دیکھتا ہوں لوگوں کو گلوریفائی کرتے ہوئے، I just don't know how can one remain composed. I just don't know. یہ سب ریاستیں خدا کے بغیر امن کی تجربہ گاہیں تھیں، مگر ہر تجربہ انسان کے خون میں ختم ہوا۔ نازی جرمنی نے فاشزم کے نام پر 20 سے 30 ملین سویلین مارے۔ یہ وہ ملک تھا جس نے نسل کو عقیدہ بنایا اور انسان کو فالتو، یعنی سیکولرزم کا دوسرا چہرہ، وہ جو عقل کے نام پر جنون پیدا کرتا ہے۔ اور ان سب کے درمیان سیکولر یورپ اور امریکہ نے اپنے ہی ہاتھوں دنیا کو لال کر دیا۔ ہیروشیما اور ناگاساکی پر گرائے گئے ایٹم بم مذہبی نہیں، سائنسی تھے۔ ان بموں نے ایک لمحے میں 2 لاکھ جانیں لے لیں اور یہ اعلان کر دیا کہ علم جب خدا سے خالی ہو جائے تو ہلاکت بن جاتا ہے۔ اب اگر تاریخ کے تمام اعداد کو جمع کیا جائے تو سیکولر دنیا کے ہاتھوں قتل ہونے والوں کی تعداد 200 سے 500 ملین کے درمیان پہنچتی ہے، یعنی ہر دوسری روح جو جدید دور میں مٹائی گئی کسی مذہبی نہیں بلکہ سیکولر ہاتھ سے کی گئی۔ یہ وہ دنیا ہے جس نے کہا تھا کہ مذہب جنگ کراتا ہے، مگر خود مذہب کے بغیر سب سے بڑی جنگیں لڑ بیٹھا۔
سیکولرزم نے خدا سے آزادی نہیں دی بلکہ انسان کو انسان سے آزاد کر دیا، یعنی ہر ظلم کو جائز قرار دینے کی آزادی۔ 500 سال کی تاریخ چیخ چیخ کر کہتی ہے کہ یہ دور امن نہیں، یہ دور فریب تھا۔ جہاں انسان نے امن کے لیے خدا کو چھوڑا، وہاں امن نے انسان کو چھوڑ دیا۔ آج جب دنیا اپنے آپ کو پوسٹ ریلیجس کہتی ہے تو دراصل وہ ایک ایسے زخم پر فخر کر رہی ہے جو کبھی بھرا ہی نہیں۔ بر صغیر سے افریقہ تک، یورپ سے ایشیا تک، سیکولر نظریات نے انسان کو ترقی نہیں، تشدد دیا۔ تاریخ کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ خدا کے بغیر امن ممکن نہیں، کیونکہ جب انسان خدا کو بھول جاتا ہے تو پھر وہ خود خدا بن بیٹھتا ہے، اور جب انسان خدا بن جائے تو انسانیت مر جاتی ہے۔